جب نظام عدل اسلام کا قائم ہوا، ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ ایسا نظام عدل ہے کہ جس میں بادشاہ اور رعایا کسی ادنے سے ادنے فرد کا وہی حق ہے قانونی جو کسی بڑے سے بڑے کا ہو سکتا، اور وہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عدل کا حکم دیتا۔ قبل اس کی کہ کچھ گفتگو کی جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ اے بندو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو۔ عدل کے بعد ایک جملہ اور بھی فرمایا والاحسان، اور اس کے بعد احسان بھی کرو۔ عدل کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک رکھنے کو عدل کہتے ہیں، یعنی برابر کرنا، جس کو ہم میانہ روی کا نام بھی دیتے ہیں، اور عدل ہی سے یہ بھی جملہ معرض وجود میں آیا، اور عام طریقے سے بولا جاتا ہے کہ فلانے معاملے میں اعتدال کیا جائے، یعنی برابرگی کا سا سلوک کیا جائے۔ اب اس کا مفہوم اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتا ہے۔ عبادت کے اعتبار سے آئیں تو مفسرین نے فرما عدل یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعض اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان کی رائے یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض حضرات تو اس آیت کے نزول کے بعد ایمان لے آئے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ ہم جب ایمان لائے تو اس آیت کے مفہوم کو دیکھ کر ایمان ہمارے دلوں میں راسخ ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں جب نظام عدل آیا نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے، یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے عادل پیارے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ معروف حدیث سنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے، کسی شخص نے دماغ میں نفاق تھا الیاذ باللہ تعالی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زبان درازی کرتا ہوا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے، عدل کیجیے، عدل کیجیے، عدل کیجیے۔ حضور نے فرما تیرا ناز جائے، میں اگر عدل نہ کروں تو ہے کوئی دنیا میں جو عدل کرے؟ حضرت فاروق اعظم نے تلوار سونپ لی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماروں اس کی گردن جو آپ کو عدل کے لیے امر کر رہا، آپ سے کہتا ہے کہ عدل کیجیے؟ حضور نے فرما نہیں عمر، اس کی گردن نہ مارو، اس لیے کہ اس سے ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن مجید پڑھے گی مگر اس کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سب سے بڑے عادل ہیں۔ اب مفہوم چونکہ بہت وسیع ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدل ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بہت بڑے خاندان کی ایک لڑکی تھی، خاتون، جس کا نام ربی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ کسی طرح کھیلنے میں ایک غریب بچی کے جناب غصے میں آن کر تو میں پر اس کے دانت توڑ دیے، اور وہ غریب خاتون تھی اور یہ بہت مالدار، اور اس کو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ پہلے تو گھر والوں نے یہ کہا، ظاہر ہے کہ نظام عدل آدمی کو جب سمجھ میں آئے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو اس کے گویا بدلہ لیا جائے۔ پہلے تو گھر والوں کو ان کے خاندان والوں نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانے، معافی مانگی، انہوں نے معافی کو مسترد کر دیا۔ دیت کے طور پر کچھ مال دینا طے ہوا، انہوں نے مال کو بھی مسترد کر دیا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بڑی قبیلے کی خاتون جس کا نام ربی، اس نے اس کے دانت توڑ دیے۔ حضور علیہ السلام نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا یہ کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے اعتراف کیا کہ یہ میں نے ہی اسے مارا اور اتنے دانت اس کے میری وجہ سے ٹوٹے۔ حضور نے فرمایا اچھا اب تم کیا اسے معاف کرنا چاہتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بدلہ لیں گے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کچھ مال کے عوض میں اسے معاف کرنا چاہتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم بدلہ لیں گے۔ حضور نے ٹھان لی کہ اس عورت کو وہی تعذیب لگائی جائے گی، دانت کے بدلے دانت۔ حضور نے حکم سنا دیا کہ اب حکم شرع یہ ہے کہ جتنے دانت تم نے اس کے توڑے یہ بھی تمہارے دانت توڑے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ مقدمہ زیر بحث تھا تو میں نے بڑی ہمت کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربی یہ بڑی عزت دار گھرانے کی خاتون اگر اس پر تعذیب لگی تو اس کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہو جائیں اور بہت زیادہ ان کی تذلیل ہوگی۔ مگر حضور علیہ السلام نے انس ابن مالک جو حضور کے بہت ہی زیادہ قریب کے خادم تھے ان کی بات کو مسترد کر دیا۔ فرما انس، اسلام میں نظام عدل کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جاتا۔ حضور نے نظام عدل کو بروز کار لاتے ہوئے سزا نافذ کر دی۔ اس غریب خاتون اور اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا نظام عدل حرکت میں آ گیا اور اس بچی کے ضرور دانت توڑے جائیں گے، تو انہوں نے پھر حضور کی خدمت میں بیان دیا۔ اب ہماری دل کو تشفی اور تسلی ہو گئی کہ عدل نافذ ہو گیا، اب ہم اس پر احسان کے طور پر اس کو معاف کرتے ہیں۔ فریق ثانی نے مدعا علیہ نے جب تک مدعی نے جب تک معاف نہیں کیا مدعا علیہ کا معاملہ بنا نہیں، اور ایک مشہور مقدمہ حضور کی خدمت میں آیا اور اس عورت اور خاتون کا نام فاطمہ، وہ سرقہ کرتی ہوئی پکڑی گئی، چوری کرتے ہوئے، چوری کا ثبوت مل گیا۔ دیکھیے نظام عدل اسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم نافذ کر دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ بڑی بڑی سفارشیں آ گئی کہ حضور اگر اس کا ہاتھ کٹا تو بڑی تذلیل ہوگی، بہت بڑا عزت دار گھرانہ ہے۔ ساری سفارشوں کو حضور نے سن کر کے کیا فرمایا؟ غور کیجیے، یہی نظام گڑبڑ ہونے سے یہ پوری دنیا اور اسلامی جتنے ممالک ہیں خصوصاً پاکستان اس کا نظام اسی لیے گڑبڑ ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سنو یہ ساری سفارشیں میں نے سن لی، لیکن سنو میرا نظام، اگر اس جرم کا ارتکاب فاطمہ بنت محمد بھی کرتی، میری بیٹی بھی جرم کا ارتکاب کرتی اور یہ جرم پر ثبوت کو پہنچ جاتا تو میں اپنی بیٹی کے لیے بھی یہی سزا متعین کرتا اور اسی کا نفاذ کرتا۔ اور ایک جملہ حضور نے فرمایا جانتے ہو بنی اسرائیلی کیوں تباہ ہوئے؟ پچھلی امتیں کیوں تباہ ہوئی؟ پچھلی امتوں کے تباہی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ غیروں کو سزائیں دی اور اپنوں کو چھوڑ دیا۔ جو ان کے اعزاء تھے، ان کے رشتہ دار تھے، جو عزت والے تھے، جب وہ جرم کا ارتکاب کرتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور غریب اور غربا اگر جرم کرتے تو ان کو سزا دی جاتی۔ اسی لیے پچھلی امتیں تباہ ہوئیں۔ اب جو تباہ کاری آپ کو نظر آ رہی ہے حضور کے ارشاد کی روشنی میں اسے ملاحظہ فرمائیے، یہ جو امت تباہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے لوگ سفارشوں سے پیسوں سے چھوٹ جاتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ بلکہ اجازت ہو یہ بھی کہہ دوں کہ وہ غریب سزا پاتے ہیں جو سرے سے مجرم ہی نہیں ہوتے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا۔ اب یہ آئیے کہ کیا حضور کے دور ہی میں ایسا ہوا؟ نہیں، بلکہ نظام عدل کو ہر دور میں باقی رکھا گیا، یہاں تک کہ مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار ظفر کے دور تک، بہادر شاہ ظفر کے دور تک بھی نظام عدل قائم رہا۔ حکمرانوں میں خرابیاں رہی، کمزوری رہی، مگر انہوں نے نظام عدل کو بطور خاص اس کو چیک کرتے۔ حکومت کے جاسوس جو ہیں وہ جاسوسی کر کے یہ بتاتے کہ کوئی قاضی رشوت تو نہیں کھا رہا، کوئی قاضی سفارش قبول تو نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ سے نہایت کامیابی سے کم نظام عدل تو چلتا رہا۔ بادشاہوں میں بہت ساری خرابیاں ہوا کرتی ہیں، ہم بطور نمونہ صرف ایک ایک مثال دیتے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب انان حکومت سنبھالا
اور تخت خلافت اور متمکن ہوئے تو آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ آپ نے اپنی خلافت کا آغاز ہی عدل سے کیا. اور سبحان اللہ، آپ نے اپنے پہلے خطبے میں کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ان کا عجز، ان کے ساری لوگوں میں مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا حالانکہ میں تم سے بہتر نہ تھا، مگر اے دوستوں سن لو کہ میں اس کا اہل نہ تھا لیکن میں بٹھا دیا گیا. اگر یوں سمجھو کہ میں جب تک حضور کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرتے رہنا، اور جب تم مجھے دیکھو کہ میں حضور کی اطاعت نہیں کر رہا تو تم پر میری اطاعت ضروری نہیں، بلکہ ایک جملہ تو یہ بھی فرمایا کہ اگر میں ٹیڑھا چلتا ہوا نظر آؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. ایک روایت میں نے ایسی بھی پڑھی، فرما دیکھو جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں تو تم میری اطاعت کرنا. اچھا یہ بتاؤ اگر میں غلط چلوں تو تم کیا کرو گے؟ اگر میں عدل سے کام نہ لوں تو تم کیا کرو گے؟ میں اگر اللہ اس کے رسول کی پیروی نہ کروں تو کیا کرو گے؟ ایک عام صحابی، بظاہر ان کو وہ کسی سرکاری عہدے پر نہ تھے، انہوں نے بڑی ببانگ دہل گرجدار آواز میں کہا اگر آپ سیدھے نہیں چلے تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسا تیر سیدھا ہوتا ہے. تو صدیق اکبر نے کہا تب تو تم لوگ بڑے کام کے لوگ ہو، یعنی یہ کہ اب میں غلط نہیں چل سکتا جب ایسے لوگ میری نگرانی کرنے لگ جائیں. مجھے بتائیے کہ امیر المومنین کا منصب تو بہت بڑا، معمولی سی جہو و حشمت رکھنے والا بھی اس بات کو آج سننا گوارا نہیں کرے گا کہ میں اگر ٹیڑھا چلوں تو تم کیا کرو گے. انہوں نے کہا ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسا تیر سیدھا ہوتا ہے. جانے کیا تعبیر اس پر ہو جائے. چھوٹے چھوٹے عہدیدار اس کو برا سمجھیں گے کہ یہ بڑے مجمن کس قدر ہماری عزت اور حقیقت پر حرف گیری کر رہا. اور جب اپنی قوم کا امتحان لے لیا تو اب دیکھیے امتحان لینے کے بعد دیکھیے عجز ان کے ساری میں یہ بھی فرما دیا میں تم سے اچھا نہیں تھا، بہتر نہیں، مگر میں بٹھا دیا گیا اور میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اس کے رسول اطاعت کروں. اگر میں غلط چلا تو مجھے سیدھا چلانا. یہ عجز ان کے ساری تو اپنی جگہ تھی، مگر اب دیکھیے اسلامی عدل کو انہوں نے یوں اجاگر کیا. انہوں نے کہا سن لو ایک بات اب آخری میں کان کھول کر، تم نے تو بڑے سے بڑا پہلوان، بڑی سے بڑی قوت رکھنے والا، بڑی سے بڑی توانائی رکھنے والا آدمی جو ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ چھین لوں. کسی کا حق نکل رہا ہو تو یقین جان لینا کہ بڑے سے بڑا پہلوان طاقتور آدمی میرے نزدیک بالکل کمزور ہوگا جب تک اس سے حق نہ چھین لوں. اور میرے پاس غریب سے غریب، کمزور سے کمزور تر آدمی بہت قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں. چیلنج بھی کر دیا اپنی قوم کو کہ سیدھا چلنا. اگر تم نے کا بڑا کر و فر والا آدمی اگر اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا تو اس کی طاقت کی کوئی حیثیت میرے نزدیک نہیں، بہت کمزور ہے وہ جب تک اس سے حق نہ چھین لوں. اور بہت کمزور آدمی وہ میرے نزدیک بڑا قوی اور طاقتور ہے جب تک کہ اس کو حق نہ دلا دیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ اقتدار سنبھالتے ہی صدیق اکبر کے خلافت کا آغاز ہی نظام عدل سے ہوتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کون واقف نہیں بلکہ ساری دنیا میں معروف ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نہایت ہی عادل خلیفہ گزرے. اجی اپنے تو اپنے پرائے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کو ان کے دور میں اگر کہیں دوسرا عمر مل جاتا، ایک عمر کے بجائے کہیں دوسرا ایک عمر اور مل جاتا تو شاید پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی نظام ہی نہیں رہتا. اس قدر عدل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قائم کیا. اب سنیے ان کے عدل کی بنیاد کہ ہر آدمی میں مساوات، کوئی کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی چھوٹا ہو لیکن اس کو حق دلایا جائے گا. فاروق اعظم کے دور کی میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. حضرت عمرو ابن عاص فاتح مصر، آپ جانتے ہیں مصر کا اس وقت کا معاملہ کیسا کرو فر میں تھا. آج بھی اگر آپ جا کر کے مصر کے قدیم عمارتوں کو دیکھی، قدیم گرجاؤں کو ہم نے دیکھا، اس قدر شان و شوکت
کہ اس زمانے میں 1400 یا 1300 برس پہلے عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ کس قدر طاقتور ہوں گے، اس کا اندازہ مصر کے پرانے ڈھانچے سے لگایا جا سکتا۔ حضرت عمرو ابن عاص نے مصر فتح کیا۔ یہ بہت بڑا منجا ہوا جرنل تھا، اتنا بڑا کام سر انجام دیا کہ سبحان اللہ دنیا اش اش کر اٹھی۔ حضرت فاروق اعظم کے تدبر نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا کام اس نے سر انجام دیا ہے تو مصر کا گورنر اسی کو بنا دیا جائے۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر بن گئے۔ جب مصر کے گورنر بنے تو آپ نے دیکھا کہ آج کل تو ڈی سی اور اے سی ایم اور تھانے دار کے لڑکے کتنی بدماشی کرتے محلے میں۔ ارے مجھے نہیں جانتے تھے، میں ڈی سی کا لڑکا ہوں، ارے مجھے نہیں جانتے، میں تھانے دار کا لڑکا ہوں۔ آپ نے دیکھا کس قدر کر فر کرتے۔ اسی طرح عمرو بن عاص کا ایک بیٹا تھا محمد ابن عمرو، اس کو گھوڑے دوڑانے کا شوق تھا، اور اس زمانے میں گھوڑے دوڑانے کا شوق اس لیے ہوتا کہ یہ وہ فن ہے جو اسلامی جنگوں میں کام آتا۔ یہ اس نقطے نظر سے گھوڑ دوڑ کا شوق بہت عام تھا۔ ایک عام قسم کے مصری سے اس کی ریس ہو گئی، اور ایک غریب مصری نے محمد ابن عمرو کو گھوڑ دوڑ میں شکست دے دی۔ اب جب شکست دی تو دینے کے بعد ایک تو وجہ یہ ہے، آپ نے دیکھا دنیا میں کہ جو شکست دیتا ہے فاتح، جو شکست خوردہ ہوتا ہے آخری میں وہ دونوں معانقہ کر کے اور شکست کو فتح کو دونوں تسلیم کر لیتے۔ مگر جناب وہ تو مصر کے گورنر کا لڑکا تھا، اس نے اس غریب مصری کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا تو نہیں جانتا میں کتنے عزت دار کا بیٹا ہوں؟ ایک تھپڑ ان کا نہیں جانتا کہ میرا خاندان کیا ہے؟ ایک تھپڑ۔ اور نہیں جانتا میں کتنے بڑے آدمی کا؟ ایک تھپڑ۔ جناب اس نے مار مار کر اس کا حلیہ خراب کر دیا اور یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو چھوڑنا تھا کہ وہ اپنے بیچارے غریب وسائل استعمال کرتا ہوا امیر المومنین عمر ابن خطاب مدینہ منورہ کی چوکھٹ پر پہنچ گیا۔ کہا یا امیر المومنین، آپ کا جو حاکم عمرو بن عاص اس کے بیٹے نے مجھ پر یہ ظلم کیا۔ فرمایا اچھا ان دونوں کو بلا لیا جائے۔ یہ سارا اتنا بڑا کام کیوں سر انجام ہوتا ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ کبھی بھی اس کو دیکھ لیا جاتا۔ نظام عدل میں خامی برداشت نہیں ہوگی تاکہ امت مسلمہ کو چین سکون کی نیند آئے۔ اس نظام میں کوئی رخنا نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنا ہی پیسہ خرچ ہو جائے، چاہے بڑے سے بڑے آدمی کی عزت حشمت خاک میں مل جائے، نظام عدل میں خرابی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تو اسلام کی وسعتوں کا سبب ہے۔ گورنر کو بلا لیا، بیٹے کو بلا لیا، اب پیشی ہوئی۔ گورنر کے بیٹے سے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا جی مجھ سے ایسا ہوا ہے۔ گورنر صاحب بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا درہ دے کر لو اپنا بدلہ۔ اب جب وہ بدلہ لینے کی کھڑا ہوا تو باپ کا کیا حال ہوا ہوگا جو صرف فاتح مصری نہیں، فاتح مصر اور مصر کا گورنر ہے۔ اور جب یہ اپنا بدلہ لے رہا تھا تو روایت میں کہ حضرت عمر کہہ رہے تھے اس کو مار اس عزت دار کے بیٹے کو، مار اس تھانے دار کے بیٹے کو، لگا اس گورنر کے بیٹے کو تاکہ اس کا غرور خاک میں مل جائے، چھوڑ دے میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ جب مکمل پٹائی ہو گئی، مکمل بدلہ ہو گیا، اب اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا بلاؤ اس باپ کو، اس کے باپ کی اب باری ہے۔ فرمایا اس کے باپ سے بھی پوچھ کہ تیرے بیٹے نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میرا جو حق نکلتا تھا میں نے تو اس سے لے لیا ہے، باپ سے میرا کوئی مسئلہ نہ تھا، اس لیے میں اس کے باپ سے کیا بدلہ لوں گا۔ اور حضرت عمر نے اپنے گورنر کو چوکس کرنے کے لیے اتنا جملہ کررا کہہ دیا عمرو بن عاص یہ تم نے کب سے اپنے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے کہ جس کی دیکھو پٹائی ہو رہی، یہ کب سے تم نے اس قوم کو غلام بنا لیا؟ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ جب ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے تو تم نے اور تمہارے بیٹے نے اس قوم کو غلام کیسے بنا لیا؟ اب مجھے بتائیے کسی بڑے آدمی کو جرأت ہوگی اس بات کی کہ وہ اپنے باپ کا عہدہ استعمال کرتے ہوئے غریبوں پر ظلم کرے؟ اسلام نظام عدل یہ ہے، بڑے سے بڑا آدمی، نیچے سے نیچا آدمی، نظام عدل میں دونوں یکساں ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں غسان ایک بہت بڑا کوئی شہر تھا، بہت بڑا ملک تھا غسان، اس کا بادشاہ جس کا نام جبلہ، وہ اسلامی تمام معاملات سے متاثر ہو کر اسلام لے آیا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر کو کہلوا بھیجا
کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور ظاہر ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا، اس کی رعا نے اسلام قبول کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں آیا، اسلام تو قبول کر لیا، لیکن ابھی وہ اسلام اس کی دل کی گہرائیوں تک نہ پہنچا تھا۔ سب سے پہلے اس نے عمرے کا پروگرام بنایا، اور جب طواف کرنے لگا، طواف کرتے کرتے اس کی چادر پر ایک بدو، ایک غریب کا پیر پڑ گیا۔ بادشاہ سلامت کے طواف کرنے میں اس کی چادر پر ایک غریب اور بدو کا پیر پڑ گیا۔ تو پیر کا پڑنا تھا کہ بادشاہ سلامت کا مزاج اللہ تبارک و تعالی ذل جلال والاکرام کے دربار میں، جناب اس کا غصہ مت پوچھیے، لال پیلا ہو کر اس نے بدو کو پکڑ کر کے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اللہ اکبر، بدو گال سہلاتا ہوا حضرت عمر کے دربار میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وسائل سے بادشاہ کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ جبلا جب حضرت عمر کے دربار میں آیا، آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ صاحب سن لو، اسلام تم لے آئے، لیکن ہماری یہاں اسلام کے نظام میں سب سے بڑی اہمیت عدل کی ہے، تو آپ کو تو اپنا گال ننگا کرنا ہوگا، اور یہ آپ کو اسی طرح تھپڑ مارے گا جیسا کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا۔ بادشاہ کے تو زمین سے پیروں کے تلے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا کہ امیر المومنین، کیا آپ کے نظام میں بادشاہ اور ایک گھٹیا قسم کا بدو، ایک غریب، کیا دونوں برابر ہیں؟ فرمایا ہاں، ہمارے نظام میں جب بادشاہ کسی فرد پر ظلم کرے تو اس معاملے میں بادشاہ رعایا بڑے سے بڑا عزت تھا، اور جناب کم سے کم بھی کوئی آدمی ہو اس کے ساتھ ہم یکساں سلوک کرتے ہیں، لہذا آپ کو بدلہ دینا ہوگا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کرے کیا؟ کہنے لگا اچھا ایسا کیجئے کہ آپ مجھے ایک دن سوچنے کے لیے دے دیں۔ حضرت عمر میں فرما چلو ٹھیک ہے، جس کو آج کہتے ہیں نا حکم امتناعی، ایک دن کا اسٹے آرڈر دے دیا کہ چلو بھائی ایک دن تم سوچ لو، اور اس کے بعد وقت مناسب پر آ کر کے تھپڑا لینا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً رات میں وہ اپنے ملک غسان چلا گیا، بھاگ گیا، اور جب حضرت عمر نے بلوایا تو پتہ لگا حضور وہ بادشاہ سلامت تو رات ہی میں بھاگ گئے، اور بھاگنے کے بعد اس نے کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کا نظام ایسا ہوگا کہ جس میں ایک غریب بدو اور بادشاہ دونوں یکساں ہیں، تو میں اسلام قبول نہیں کرتا اور آپ کا اسلام آپ کو واپس کر دیتا ہوں، یعنی مرتد ہو گیا، بے ایمان ہو گیا۔ اب آئیے ذرا جو لوگ جرائم سے صلح کر لیتے، جو مصلحتیں سامنے آتی، ذرا غور کیجیے کیا اس میں اتنی بڑی مصلحت تھی یا نہیں کہ ایک بادشاہ کو ذرا سا درگزر کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر ہم نے درگزر نہ کیا یہ مرتد ہو جائے گا، اور اگر یہ مسلمان رہا اس کے گھر والے بھی مسلمان ہو جائیں، اس کے اپنے جو درباری وہ مسلمان ہو جائیں، بڑی سی جو رعایا ہے اس سے بھی اسلام لانے کا سبب ہوگا۔ مگر آپ دیکھیں اتنے بڑے مفاد کو حضرت عمر نے ٹھکرا دیا۔ نہیں، نظام عدل جاری ہوگا۔ اگر تم نے بدو کو تھپڑ مارا، مرتد ہونا چاہتے ہو تو ہو جائے کوئی مرتد، مگر نظام عدل میں کسی قسم کا نقص پیدا نہیں ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے کہ بعد والوں نے بھی نظام عدل کو قائم رکھا جو اسلام کے پھیلنے کا سبب ہوا، اور یہ نہیں کہ انہی کے دور میں رہا، اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا مغلیہ سلطنت کے دور تک بھی یہ نظام بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلتا رہا، اور اس کے بعد اس میں رکھنا ہوا۔ میں دو ایک مثالیں عزیزانے اس کی میں آپ کو دیتا ہوں۔ محمود غزنوی کا دور بڑا سنہری دور، مولانا روم جیسے صوفی منش آدمی نے اپنے سینکڑوں صفحات پر ان کی حکایت نقل کر کے اور عزیزان گرامی مسلمانوں کو دعوت فکر دی ہے۔ کہتے ایک مرتبہ سلطان کے دربار میں ایک آدمی آ گیا، اس کی باریابی ہوئی، اس نے کہا حضور غضب ہو گیا، میں تو بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ انہوں نے کہا بتاؤ، رونا دھونا چھوڑو، بتاؤ مسئلہ کیا۔ انہوں نے کہا صاحب ایک شخص روزانہ میرے گھر آتا اور وہ اپنے آپ کو آپ کا بھانجا بتاتا، اور میری بیوی کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو میں بتا نہیں سکتا، اور وہ آپ کا بھانجا بتاتا۔ انہوں نے کہا اچھا، فرما رونے دھونے سے کوئی معاملہ نہ ہوگا۔ اسے ایک ایسی اجازت مل گئی، کوئی نشانی کہ تم سب کو چھوڑو، جب وہ گھر میں آئے وداؤٹ پروٹوکول سارے سرکاری آداب توڑتے ہوئے تمہیں اجازت ہے کہ مجھے آن کر سپاہیوں سے کہنا کہ مجھے جگہ دے۔
जी साहब 3 दिन मुसलसल गुजर गए, 3 दिन गुजरने के बाद रात में वो आदमी शाही महल आता, और चूंकि सुल्तान का हुक्म था फौरन बताया जाए, जनाब फौरन सुल्तान को उठाया गया, सिपाही सारे पाबंद। सुल्तान उठा, अपने कर्रो फर के साथ अमला लेकर नंगी तलवार लेकर पहुंचा और कहा किस कमरे में है वो शख्स, का फलां जगह है। फरमा घर के चिराग बुझा दिए जान। घर के चिराग बुझा दिए गए। सुल्तान ने आंख से देख लिया कि ये आदमी कहां सोया, और उसके बाद सुल्तान ने आगे बढ़कर अपनी हाथ से उसकी गर्दन पर तलवार मारकर और उसके सर को बदन से जुदा कर दिया, और उसके बाद कहा कि अब चिरागा करो। बत्ती जलाई गई। सुल्तान ने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक गरीब आदमी था। बड़ी बेचैनी से सुल्तान ने कहा कि ये बताओ खाने को कुछ है? मैं कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मेरे पास खाने को क्या होगा, वही रोटी और साग या चटनी और मिर्ची। मैं शाहाना ठाट से कहा वाकई शाहाना आदाब से मैं फकीर इस आधी रात में क्या पेश कर सकूं? उनका जो है ले आओ। सुल्तान के सामने सूखी रोटी चटनी मिर्ची रखी गई। सुल्तान ने इतनी लज्जत से उसे खाई कि देखने वाले को ऐसा लगा जैसे कई दिन से भूखा। और खाने के बाद पीने के बाद किसी ने कहा हुजूर आदमी को कत्ल करने के लिए तो चरागा किया जाता है, आपने बत्ती बुझा दी और बुझाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, और खाने पर आप ऐसे टूटे जैसे कई दिन से आप भूखे। सुल्तान ने ये राज उस वक्त बयान किया। हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला ये अकल अगर दे दे। सुभान अल्लाह। सुल्तान ने कहा कि जब से इसने आन कर मुझसे ये कहा कि मेरा भांजा ऐसी हरकत करता, मैंने चिराग इसलिए भूल कर दिया कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वो बेटा हो, भांजा भतीजा हो, तो कहीं बहन और भाई की मोहब्बत मेरे दिल में ना आ जाए। इसलिए चिराग भूल करके मैंने इसकी गर्दन उड़ा दी कि कहीं निजाम अदल में रखना ना पड़ जाए। और मैंने जो अल्लाह का शुक्र अदा किया उसकी वजह यह है, ये झूठा था, ना मेरा भांजा है ना भतीजा ना मेरा कोई रिश्तेदार, मेरी रिश्तेदारी बयान कर कर ये तुमको मरूफ कर रहा था। और कहा तुम ये जानते हो कि मैंने सूखी रोटी इतनी मुस्तैदी से खाई, उसकी वजह ये थी कि जब से इस शख्स ने आन कर मुझसे कहा कि उसके साथ ये जुल्म हो रहा, मैंने अपने रब से ये वादा कर लिया था कि मौला जब तक इसको कैफर और किरदार तक ना पहुंचाऊं खाना नहीं खाऊंगा, कुछ लुकमा मेरी पेट में नहीं जाएगा जब तक कि इसको मैं नतीजे तक न पहुंचा दूं। मुझे बताइए आज अगर हमारे हुक्मरान इस किस्म का अज़म कर ले, कोई बुराई हो जाए तो कहें जब तक मैं सोऊंगा नहीं, जब तक कि इसे फतेह न कर लूं, इस मार्के से जब तक कि मैं इसको नबर आजमा न हो जाऊं, उस वक्त तक मैं आराम नहीं करूंगा। उसमें लग जाए और उस चीज की खोज में लग जाए तो मुझे बताइए साहब बुराइयां सही होंगी या नहीं, लेकिन निजाम अदल में गड़बड़ हो गई। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, लोगों के जहन में इसका तसव्वुर खत्म होता चला गया। और आपने देखा कि बड़े बड़े मजालिम हो रहे हैं और शाम जल रहा है, हमारे हुक्मरान मजे से बांसुरी बजा रहे हैं जैसे कि राहत सुकून तमानियत अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर नाजिल कर दी है। बड़े बड़े हुक्मरानों को देख ले पाकिस्तान, पूरा शहर जल रहा, इनकी अय्याशी में कोई फर्क आता, इनके ऐश और आराम में फर्क आता। एक साहब से बात बताने की नहीं, लेकिन मैं अर्ज कर दूं फारूक लगारी साहब हमारे एक सदर थे, उस जमाने में 15-15, 20-20 कत्ल कराची में हो रहे। वो कराची आए और उलमा से मुलाकात के लिए उनका परवाना आया, हम वहां पहुंचे मुलाकात के लिए। उसी दिन अखबार में था 15 आदमी कल मर गए, 10 आज मर गए, और सदर साहब रहीम यार खां में तीतर का शिकार खेल रहे हैं। क्या हुआ, अखबार में खबर छपी कि हजरत के तीतर का शिकार खेलने में 17 लाख रुपए खर्च हुए और हजरत ने 12 तीतर जो हैं वो शहीद किए, 12 तीतर मारे। अरे संबत 12 तीर तो 200 के हिसाब से होटल से ही ले लेता कहीं से, तो 12 और 12 2400 की जनाब वो पर्ची बनती, 17 लाख रुपए 12 तीतर। देखिए आप दुनिया में पाकिस्तान में कितना ही मरखत का माहौल हो, हुक्मरानों के सामान्य तायुश में फर्क नहीं आता। ये कभी भी जनाब सुकून और इत्मीनान से अपने रियाया पर देखते नहीं। सरकार फरमाते सुनो, हर रियाया हर गोया जो वो राई है उससे उसकी रियाया के बारे में बात पुरसित होगी। कोई हुक्मरान है उसकी रियाया के बारे में उससे पूछा जाएगा, अगर रियाया भूखी है तो हाकिम से पूछा जाएगा बताओ ये क्या। बल्कि ये तक फरमाया कि तुम अपने घर में हुक्मरान हो तो तुम्हारे से घर के बारे में पूछा जाए।
کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، بچوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، اپنی ریت کے بارے میں تم سے بات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فرمائے گا۔ یہی وہ جملہ ہے، حضرت عمر نے اس کو اس انداز میں کہا کہ مجھے چین سکون اس لیے نہیں، مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ دریائے فرات کے کنارے، ارے آدمی تو آدمی، انسان تو انسان، ایک کتا بھی اگر پیاسا مر جائے، عمر کو یہ فکر ہے کہ کل قیامت میں اس سے یہ بات پوری ہوگی کہ عمر تیری حکومت میں ایک کتا نہر فرات کے کنارے پیاسا مر گیا۔ اگر یہ جذبات حکمرانوں کے ہوں اور اسی طرح نظام عدل اگر نافذ کیا جائے تو مجھے بتائیے خرابی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آج کے حکمرانوں پر اکبر الہ آبادی بڑا نباز تھا صاحب قوم کا، بڑا پیارا اس نے شعر کہہ دیا جو بروقت مجھے یاد آ گیا۔ اکبر الہ آبادی کہتا تھا قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ قوم مر رہی ہو اور ہمارے سربراہ کیسی کیسی دعوتوں میں، کیسے کیسے ہوٹلوں میں کر فر میں، کہتا اکبر الہ آبادی قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، غم لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ، غم تو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، دعوت بھی کھا رہے ہیں، قوم مر رہی، قوم بھوکوں مر رہی، اس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی۔ یہاں تو ہم نے دیکھا ارے عدالت بک گئی، نظام بدل گیا، بک گیا، اب جناب عدل بک گیا۔ ہم نے اخباروں میں پڑھا، آپ جو روز پڑھتے رہتے ہیں، بات بڑی تلخ ہے، ہائی کورٹ میں لوگ جو تھے وہ جج ہونے کا حلف اٹھا رہے تھے تو ایک صاحب رکشے میں ہائی کورٹ کے سامنے اترے، کالی شیروانی ان کی بغل میں تھی اور لوگوں سے پوچھ رہے تھے ہائی کورٹ کی عمارت کہاں ہے؟ سبحان اللہ، ایسے لوگ عادل بنا دیے جاتے کہ جنہوں نے ابھی تک ہائی کورٹ کی عمارت کا اس کی زیارت ہی نہیں کی ہو۔ اب مجھے بتائیے قوم کو عدل کیسے ملے گا؟ اس لیے رب کم اے لوگوں عدل کرو، وہو اقرب للتقوی، یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے، تو تم عادل بن جاؤ، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ یعنی عدل کرنے والا آدمی اللہ کے یہاں بڑا معزز ہے اور تقوی کے قریب تر ہے، یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والا، نہ صرف قریب بلکہ وہو اقرب للتقوی، کہ تم جب عدل کرو گے تو یہ عدل تمہارا تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے، تم عدل کر کے اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ اگر بال بچے دار اولاد میں عدل کرو، اگر دکان چلا رہے ہو جتنے ملازم ان کے ساتھ عدل کرو، کوئی فیکٹری چلا رہے ہو اپنے جو ماتحت ان کے ساتھ عدل کرو، یہاں تک کہ علماء نے لکھ دیا کہ کوئی باپ اپنی زندگی میں جائیداد کی تقسیم کرنا چاہے تو مرنے کے بعد کی تقسیم تو کچھ اور، مثلا ایک بیوی 8 بچے 4 بچیاں، تو آپ کیسے حصہ بکرا کریں گے؟ مال کا 8واں حصہ بیوہ کو ملے گا، ٹھیک، اور اسی طریقے سے جو مال بچ جائے وہ اس طریقے سے تقسیم ہوگا کہ 2 حصے جو ہیں وہ بیٹے کو ملیں گے، 1 بیٹی کو ملے گا۔ یہ تو اللہ کا عدل ہے مرنے کے بعد۔ اور بندہ اپنی زندگی میں عدل کرنا چاہے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ میں اپنی اولاد میں اسے تقسیم کروں گا، تو علامہ شامی نے لکھا پھر اس کے لیے عدل یہ ہے کہ سب کو ایک جیسا دے گا، بیٹے کو ڈبل نہیں دے گا، بیٹی کو گویا تنہا نہیں بلکہ سب کو اسی طرح دے گا کہ جتنا، ہاں ماں باپ اپنی ضرورت کے لیے کچھ اپنے پاس رکھ لیں اور رکھنے کے بعد میں سارے مال کو اپنے بچوں پر برابری سے تقسیم کر دیں۔ میں کسی غیر ملک میں تقریر کر رہا تھا، ایک ہمارا دیسی آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا جناب نظام عدل تو اسلام کا بڑا فسفسا کمزور ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا کمزوری نظر آئی؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ کہاں کا انسان کہ مرنے کے بعد تو لڑکیاں کمزور ہوتی، ارے ان کو تو ڈبل ملنا چاہیے اور لڑکے کو جو سنگل ملنا چاہیے، اسلام کہتا اسے ڈبل دو اور اسے سنگل دو، اسے 1 دو۔ میں نے کہا یہ کون کہتا؟ کہنے لگے یہاں کے عیسائی اس قسم کی باتیں کر کے نظام اسلام کی عدل کو متون کرتے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ امریکہ میں رہ کر اس کا مزاج نہیں سمجھے، ارے بھلے مانس کچھ تو مطالعہ کیا ہوتا۔ نظام عدل پر اعتراض کرنے والوں کا عالم دیکھیے کہ انگریزوں کے یہاں ورثے میں کتے کا بھی حصہ ہوتا، کیا سمجھے آپ؟
کتے کا بھی ورثہ ہوتا ہے انگریزوں کے یہاں. کوئی آدمی اگر مر جائے وہ چیک لکھتا ہے کہ $10,000 میرے کتے کے ہوں گے اور باقی رقم میرے وارثوں پہ تقسیم ہوگی. مرنے کے بعد وہ رقم بینک کتے کے لیے لیتی اور کتوں کی ایک الگ انجمن وہاں اس کو بھیج دیا جاتا اور $10,000 منہا کر دیے جاتے. کیا غیر مسلموں کو اسلام نظام عدل پر یہ اعتراض تک ملتا کہ جن کم وقتوں میں کتوں کو ورثے میں شامل کر لیا, کتوں کو پیسے میں شامل کر لیا, اور تم نے اسلام کا نظام نہیں دیکھا جہاں فرما ان اللہ یامر بالعدل, اس کے بعد احسان بھی تو فرمایا. اگر بچیاں کمزور ہے بھائی اپنا حصہ دے دے, اگر ایک بہن کمزور ہے ول احسان دوسری بہن اپنا حصہ دے دے, یہ بھی تو ارشاد فرمایا نہیں. لہذا نظام عدل جب تک قائم رہا امت مسلمہ بڑے آسانی سے اپنے شب و روز گزارتی تھی, اور جب اس میں رکھنا ہوا تو عزیزان گرامی سارا نظام ہی ایک پیمانی کی طریقے سے پاش پاش ہو گیا. رب کریم ہم سب کو عدل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.